السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رزق کی تنگی دور کرنے کے لیے، مال و دولت میں فراخی پیدا کرنے کے لیے اور زندگی پرسکون بنانے کے لیے ایک بہترین وظیفہ آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ یہ وظیفہ یوں سمجھے کہ قرآنی وظیفہ ہے۔ اس وظیفے پر عمل کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیاں دور فرمائیں گے۔ رزق کی تنگی ہو یا اسی طرح کاروباری بندشیں ہوں یا زندگی آپ کی بالکل تنگ ہو چکی ہو آپ کے اوپر، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تمام چیزیں ختم فرمائیں گے اور آپ کی زندگی پرسکون ہوگی۔ رزق میں اتنی فراخی ہوگی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ وظیفہ کیا ہے؟ وظیفہ یہ ہے کہ اپنی زندگی میں ان دو چیزوں کی پابندی کریں۔ ان دو چیزوں کی پابندی کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے یہ تمام مسائل حل فرمائیں گے۔ پہلی چیز، نمازوں کی پابندی کریں۔ 5 وقتہ نمازیں آپ جماعت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی رزق کی بندش کی تمام مسائل حل فرمائیں گے۔ جو لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ رزق کی تنگی کا ہم شکار ہیں، فقر و فاقہ ہے، بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں، ان کے لیے بہترین وظیفہ یہ ہے کہ 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کریں۔ 5 وقتہ نماز آپ جماعت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگی میں جو خوشحالی پیدا فرمائیں گے، رزق کی تنگی دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ نماز سے بھی رزق کی تنگی دور ہوتی ہے۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے اوپر جب بھی کوئی تنگی پیش آتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیا کرتے تھے اور اس آیت کی تلاوت کرتے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ کہ اے نبی اپنے گھر والوں کو آپ نماز پڑھنے کا حکم دے اور خود بھی نماز پڑھنے کا اہتمام کریں۔ ہم آپ سے رزق کا مطالبہ نہیں کرتے ہیں، رزق تو ہم آپ کو دیتے ہیں اور بہترین انجام وہ پرہیزگاروں کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ آپ نماز پڑھیں، نماز پڑھنا آپ کا کام ہے، رزق دینا تو ہمارا کام ہے، ہم آپ کو رزق دیتے ہیں، آپ رزق کے لیے پریشان نہ ہو، آپ صرف نمازوں کی طرف توجہ دیں، میری عبادت کی طرف توجہ دیں، آپ میری عبادت کریں، آپ نماز پڑھیں، رزق ہم آپ کو دیں گے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے سے بھی رزق کی تنگی دور ہوتی ہے، رزق کی فراوانی ہوتی ہے، مال و دولت میں برکت آتی ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ وہ ہے نمازوں کی پابندی۔ نمازوں کی پابندی کریں اور جماعت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی رزق کی تنگی کیسے دور ہوتی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ذکر و اذکار کیا کرے، کثرت سے اللہ کو یاد کیا کرے۔ اللہ کو یاد کرنے سے بھی رزق کی تنگی دور ہوتی ہے، زندگی پرسکون ہوتی ہے۔ جو لوگ اللہ کو یاد نہیں کرتے ان کی زندگی بڑی تنگ ہو چکی ہوتی ہے، پریشان رہتے، اپنی زندگی سے بالکل تنگ آ چکے ہوتے ہیں وہ لوگ۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، فرمایا کہ جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، منہ موڑے گا، اس کی زندگی جو ہے تنگ ہو جائے گی، اس کے اوپر اس کی زندگی بڑی تنگ ہوتی ہے۔ جو لوگ اللہ کے ذکر سے اعراض کرتے ہیں تو اللہ کو یاد کیا کریں، استغفار کثرت سے کیا کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ ذکر پڑھا کریں اور اسی طریقے سے درود شریف کی کثرت کیا کریں۔ پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگی کس طرح پرسکون اور خوشحال بنا دیتی ہے۔ رزق کی تنگی دور ہوتی ہے اللہ کو یاد کرنے سے، کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا؟ جو اعراض کرے گا میرے ذکر سے اس کی زندگی تنگ ہوگی، یعنی رزق کی پریشانی ہوگی، اولاد کی پریشانی ہوگی، کاروبار کی پریشانی ہوگی، ہر طرف سے وہ پریشان ہوگا۔ تو اللہ کو یاد کرنے سے کیا ہوگا؟ آپ کی رزق میں برکت، مال میں برکت، کاروبار میں برکت، رزق کی بندشیں دور ہو جائیں گی، زندگی آپ کی خوشحال ہوگی، اولاد سے آپ خوش ہوں گے، بیوی سے آپ خوش ہوں گے، اسی طرح جو آپ کے ماتحت ہیں وہ آپ کو پریشان نہیں کریں گے۔ تو اس لیے ان دو کاموں کی پابندی کریں، ایک نمازوں کی پابندی کریں، نمبر 2 ذکر و اذکار میں مصروف رہیں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی رزق کی پریشانی دور فرمائیں گے، فقر و فاقہ ختم ہو جائے گا اور زندگی آپ کی انشاءاللہ خوشحال بنے گی۔ امید ہے کہ آپ حضرات کو میری باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے، مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔